آج پھر ایک خطرناک قسم کا دہشت گرد حملہ ہوا ہے۔ افغان جہاد میں ان کا بڑا کردار، جن کے متعلق کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ادھر بھی کوئی حملہ کرے گا پلٹ کر۔ اصل میں اب یہ لڑائی جو ہے اپنی مرضی کا اسلام نافذ کر، اس طرح کے جو حملے ہوتے ہیں وہ داعش ہی کر رہی ہے۔ اور محترمہ بینظیر بھٹو کے حملہ آور تھے تو وہ دارالعلوم حقانیہ میں ٹھہرے تھے، وہ دہشت گردی اس گھر کو بھی جلاتے جہاں ان کے ہم خیال ہوتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پرامن رہنا چاہتے اور وہ بندوق کے ذریعے قابل کرتے۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی میں نے مین اسٹریم میں لے کر آنا ہے یہاں جو طلباء طالب بچے جو پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ نہ سوویت یونین رہا افغانستان میں اور نہ امریکہ، دونوں عالمی طاقتیں وہاں سے جا چکی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو شکست دے دی، دوڑ گئے، بھاگ گئے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی، مگر دہشت گردی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ افغانستان سے ملحقہ جو پاکستانی صوبے ہیں یا جو بارڈر ایریاز ہیں، خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان، وہاں پر دہشت گردی اب بھی افغانستان میں تو ہے ہی ہے، وہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ آج پھر ایک خطرناک قسم کا دہشت گرد حملہ ہوا ہے دارالعلوم حقانیہ میں، اور دارالعلوم حقانیہ کے جو سربراہ اور جمعیت علماء اسلام سین یعنی سمیلک گروپ کے سربراہ حافظ مولانا حامد الحق صاحب کو جو ہے وہ 5 اور لوگوں سمیت شہید کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک انیشل جو رپورٹس تھی اس میں 5 تھا، لیکن کہا جا رہا تھا کہ شاید تعداد بڑھ سکتی ہے۔ دارالعلوم حقانیہ میں یہ حملہ ہوا ہے، اور دارالعلوم حقانیہ کو سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ، اور بلکہ مولانا سمیع الحق صاحب جو خود ایک قتل کر دیے گئے تھے 2018 میں، وہ خود یہ کہتے رہے، اور کبھی کوئی ڈھکی چھپی بات یہ نہیں رہی کہ دارالعلوم حقانیہ جو ہے یہ افغان جہاد میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ انہوں نے جہادی پیدا کیے، طالبان پیدا کیے، اور افغانستان کے جو فاتح سمجھے جاتے تھے جنرل حمید گل صاحب، ان کا بھی ان سے بہت گہرا تعلق تھا۔ تو یہ وہ والا مدرسہ ہے، اس کا صرف تعارف یہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ مدرسہ ہے جن کے متعلق کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ادھر بھی کوئی حملہ کرے گا پلٹ کر۔ میں نے جو آغاز کیا کہ نہ سوویت یونین رہا، سوویت یونین تو توڑ دیا نا، سوویت یونین تو ٹوٹ گیا، امریکہ یہاں سے چلا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی، امریکہ وہاں سے نکل گیا۔ افغانستان پر طالبان جو ہے وہ انہوں نے، ان کا کنٹرول آ گیا، وہ انہوں نے اپنی حکومت بنا لی، اور وہ ابھی تک افغانستان کو چلا رہے ہیں۔ تو جب روس بھی چلا گیا، سوویت یونین بھی چلا گیا، ٹوٹ گیا، بلکہ امریکہ وہاں نہیں رہا، امریکہ نے کہا نہیں جی آپ کا زمین، آپ کی دھرتی، آپ جائیں۔ تو پھر یہ ابھی تک سلسلہ ختم کیوں نہیں ہونے کو آ رہا؟ پہلے تو میں یہ جو آج واقعہ ہوا ہے، جو حملہ ہوا ہے، اس کی میں جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ جمعے کی نماز کا وقت تھا، اور صفیں تھیں، یعنی نمازی جو ہے وہ صفوں میں تھے، اور حملہ کیا گیا۔ اور ہدف جو ہے پولیس آئی جی پولیس جو ہے کے پی کے ذوالفقار حمید صاحب، وہ بتا رہے ہیں کہ جس انداز میں حملہ ہوا ہے وہ واضح لگتا ہے، بظاہر نہیں بلکہ واضح ہے کہ جو سربراہ حقانیہ کے مولانا حامد الحق حقانی صاحب وہ نشانہ تھے، اور اس کے علاوہ 4 لوگ اور بھی اس وقت تک وہ کلیم کر رہے تھے کہ 4 لوگ اور بھی اس میں شہید ہوئے، ہلاک ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے حملہ کرنے والا زیادہ بارود کے ساتھ بھی آ سکتا تھا، زیادہ لوگوں کو زیادہ جانی نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ تو یہ ٹارگیٹڈ حملہ اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ ٹارگیٹ کیا ہی مولانا حامد الحق حقانی صاحب کو گیا تھا۔ ان کے والد صاحب بھی جو ہے وہ قتل ہوئے تھے، اور ان کو تو خیر جس انداز میں قتل کیا گیا تھا وہ معاملہ کچھ اور تھا۔ یہ 8 نومبر 2018 وہ دہشت گردی نہیں تھی، وہ کچھ اور واقعہ تھا، لیکن یہ دہشت گردی تھی۔ اب اس میں جو باخبر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اب یہ لڑائی جو ہے وہ اپنی مرضی کا اسلام نافذ کر رہی ہے۔ طالبان کہتے ہیں کہ جی ہمارا اسلام یہ ہے، فلاں فرقے والے کہتے ہیں کہ جی ہمارا اسلام یہ ہے، اور یہ حملہ آور جن کا تعلق بظاہر ابھی تک تو کسی نے کلیم نہیں کیا، لیکن میری کچھ سورسز سے بات ہوئی ہے، انٹیلیجنس کے سورسز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے حملے داعش کرتی ہے۔ ان کا کلیم ہے، اس حملے کے متعلق وہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ سی ٹی ڈی میں میرے کچھ سورسز ہیں تو ان سے میں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو حملے ہوتے ہیں وہ داعش ہی کر رہی ہے، اور خاص طور پر داعش ان دنوں افغانستان میں بھی متحرک ہے اور پاکستان میں بھی۔ اب وہ کچھ اور طرز کا نظام چاہتے ہیں۔ یہ جو دارالعلوم حقانیہ ہو گیا، یا ہمارے دیگر جو عمائدین ہیں خاص طور پر دیوبند سے جن کا تعلق ہے،
وہ افغان حکومت کو کسی نہ کسی شکل میں، افغان طالبان کو کسی نہ کسی شکل میں اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کا نظام نہیں چاہتے جس طرح کا افغانستان میں، اور افغانستان میں بھی داعش افغان حکومت کے لیے، افغان طالبان کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھی جاتی ہے۔ اب اس میں ابھی تک کسی نے کلیم نہیں کیا، پتہ چل جائے گا کیا ہوا ہے، لیکن اب میں نے آپ کو ایک ہسٹری مختصراً بتانی ہے۔ دہشت گردوں نے ظاہر ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید جیسی لیڈر ہم سے چھینی، اور وہ جو ہے وہ کھرا جو جاتا تھا وہ بھی طالبان کی طرف، القاعدہ کی طرف جاتا تھا۔ یہاں تک جو کچھ رپورٹس تھیں کہ جو محترمہ بینظیر بھٹو کے حملہ آور تھے، جنہوں نے ان کو 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ میں حملہ کر کے شہید کر دیا تھا، تو وہ دارالعلوم حقانیہ میں ٹھہرے تھے، اور وہاں سے پھر وہ آئے تھے، اور اس سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ ٹھہرنا اور اس حملے میں ملوث ہونا، سازش میں ملوث ہونا، یہ بہرحال اس پر سوال اٹھائے جاتے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی برملا اس پر بات کرتی رہی ہے۔ مجھے یاد ہے رحمان ملک مرحوم یہ بات کیا کرتے تھے، وزیر داخلہ تھے، ان کے دور میں جو انویسٹیگیشنز ہوئی تھیں۔ تو بہرحال یہ الگ معاملات ہیں۔ آپ مطلب تصور ہوتا ہے نا کہ جی دہشت گرد جو ہیں وہ نشانہ بناتے ہیں کسی روشن خیال لبرل سیکولر لوگوں کو، مطلب پیپلز پارٹی ٹارگٹ پر تھی، عوامی نیشنل پارٹی کی ایک نسل ختم کر دی گئی کے پی کے میں، یہاں تک کہ متحدہ قومی موومنٹ بھی 2013 کے انتخابات میں نشانے پر تھی، اور پریس ریلیز جاری ہوتی تھی کہ فلاں 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 تنظیمیں جو ہیں وہ تو کر سکتی ہیں الیکشن کیمپین۔ جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، ان کا نام لے کر کہا جاتا تھا یہ الیکشن مہم چلا سکتی ہیں، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور ایم کیو ایم اگر الیکشن مہم چلائیں گے تو ہم ان کے اوپر حملے کریں گے۔ یہ ایک الگ خیالات کے لوگ تھے نا، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی، وہ ذرا نسبتاً مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، جماعت اسلامی تو ظاہر ہے مذہبی جماعت ہے، تو وہ قریب تھی ان کے نظریات کے، یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا سید منور حسن صاحب نے تو اسامہ بن لادن کو شہید ڈکلیئر کیا تھا، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں بطور پرائم منسٹر کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کو حملہ کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تو خیالات قریب خیالات والے تھے، تو لہٰذا پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور ایم کیو ایم وہ اس کو ظاہر وہ مخالف تھے طالبان کے، ٹی ٹی پی کے اور اس طرح کے جو دہشت گردی تھی اس کے، تو وہ تو سمجھ اب میں آتا تھا کہ وہ ٹارگٹ پر تھے، وہ نشانے پر تھے۔ بلور فیملی، میاں افتخار حسین صاحب کے صاحبزادے، اور بھی بڑے کئی جو عوامی نیشنل پارٹی کے اور پیپلز پارٹی کے، بلکہ پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی اے کو جو شانگلہ سے جن کا تعلق تھا، جب ابھی مالاکنڈ آپریشن شروع نہیں ہوا تھا تو ان کو سوات میں قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ظاہر ایک خطرناک قسم کی لہر تو تھی، لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مذہبی لوگوں کو نشانہ نہیں بناتے، یا کم از کم جو ان کے فرقے یا ان کی سوچ کے قریب ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں بناتے۔ میں جب کاوش اخبار میں ہوتا تھا، جو دہشت گردی کی لہر تھی، مالاکنڈ آپریشن 2007، 2008، 2009، 2013 تک میرے آرٹیکلز پڑھے ہوئے، میں لکھتا تھا کہ دہشت گردی جو ہے نا بالآخر ان کے اوپر حملہ کرے گی جو ان کے مطابق سوچتے ہیں۔ یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے ووٹ کے ذریعے اسلام نافذ کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ سپورٹ بھی کرتے رہے طالبان کو، لیکن نظام وہی چاہتے ہیں جو طالبان کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں، یا کوئی اور کہتا ہے ہم چاہتے ہیں۔ تو میں کہتا تھا کہ ٹارگٹ، حتمی ٹارگٹ جو ہوگا نا ان کا، وہ پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، ایم کیو ایم کے بعد وہی قوتیں ہوں گی جو ان کو لگتا ہے کہ عوام کے اور ہمارے درمیان کھڑے ہیں، یعنی ملیٹنسی کے اور لوگوں کے درمیان سیاست کھڑی ہے، پرامن سیاست کھڑی ہے، تو وہ ٹارگٹ ہوں گے، وہ نشانہ بنیں گے۔ اب دارالعلوم حقانیہ کے متعلق تو سب کو پتہ ہے کہ وہ ظاہر ہے وہاں پر ملا عمر، جتنے بھی بڑے بڑے، بلکہ استاد کہا جاتا تھا مولانا سمیع الحق صاحب کو، ان تمام طالبان کو، اور ان کی بہت عزت ہوتی تھی افغانستان میں جب طالبان نے پہلی بار جب قبضہ کیا تھا، تو بہت عزت، اور یہ لوگ کلیم کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے ہاں جی یہ ہماری سپورٹ سے ہوتا ہے سارا کچھ۔ تو لیکن یہ نظر آتا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ دہشت گردی صرف مخالفین جو نظریے کے مخالف ہیں ان کو ختم کرے گی، بالآخر آ کر وہ دہشت گردی اس گھر کو بھی جلاتی ہے جہاں ان کے ہم خیال ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پرامن رہنا چاہتے ہیں اور وہ بندوق کے ذریعے قابض رہنا چاہتے ہیں، ملیٹنسی کا اصول ہے دنیا جان کی۔ تو بہرحال میں نے اب آپ کے سامنے جو کچھ حقائق رکھنے ہیں، ترتیب اوپر نیچے ہوگی، میں نے ریسرچ جو کی ہے،
سب سے بڑا حملہ جس نے جھنجھوڑ دیا تھا سب کو، لاہور میں ہوا تھا، اور یہ اپنا اس کو ظاہر اس وقت طالبان نے قبول کیا تھا۔ سرفراز نعیمی صاحب، علامہ سرفراز نعیمی صاحب، نفیس انسان، بریلوی فرقے سے تعلق تھا ان کا۔ 12 جون سنی تھے وہ، 12 جون 2009 کو اپنا یہاں پر جو جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہو میں ہے اس پر حملہ ہوا تھا، اور یہ شہید کر دیے گئے تھے، اور 9 مزید لوگ اس میں شہید ہوئے تھے۔ سمجھ آتی تھی کہ جی یہ تو ذرا دوسرے فرقے کے ہیں، تو ان پر حملہ کیا گیا۔ لیکن پھر ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب پر کئی حملے ہوئے۔ ایک حملہ 31 مارچ 2019 کو چارسدہ میں ہوا، اور 2 دنوں میں مولانا صاحب پر دوسرے حملے ہوئے۔ 2014 3 اکتوبر پر مولانا فضل الرحمان صاحب پر حملہ ہوا۔ جنوری 2024 میں حملہ کیا جا رہا تھا، پکڑا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب پر حملہ وہ نہیں ہو سکا۔ قاضی حسین احمد صاحب، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ قاضی حسین احمد صاحب کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ دیکھیں وہ بھی شریعت کی بات کرتے تھے، وہ بھی اسلامی نفاذ چاہتے تھے، ان کی بڑی جد و جہد، بڑی تاریخ ہے ان کی۔ متحدہ مجلس عمل کے ذریعے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا شاہ محمد نورانی صاحب، ان کا ایک بڑا کردار تھا۔ قاضی حسین احمد صاحب پر 19 نومبر 2012 کو حملہ ہوا۔ سراج الحق صاحب پر 19 مئی 2023 کو ذوب بلوچستان میں حملہ ہوا۔ جمعیت علماء اسلام کا باجوڑ میں جلسہ تھا، خطرناک حملہ ان پر ہوا تھا، اور اس میں جو ابتدائی رپورٹ تھیں، اور ظاہر اب وہ بعد میں وہ نمبر بڑھ بھی گیا تھا، لیکن جو انیشلی میں نے اس وقت کی جو خبریں تھیں، جو میں نے ریسرچ کی ہے، 31 جولائی 2023 باجوڑ کنونشن تھا، اور 50 لوگ اس میں شہید کر دیے گئے تھے، اور 83 زخمی ہوئے تھے۔ اتنا خطرناک قسم کا حملہ تھا۔ اکرم درانی صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے متحدہ مجلس عمل کے KPK کے، ان پر 13 جولائی 2018 کو بنوں میں قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بچ گئے۔ چمن میں یہ ہے اپنا 7 فروری 2024 حافظ حمداللہ پر حملہ ہوا۔ مستونگ 14 ستمبر 2023 حافظ حمداللہ پر حملہ ہوا، اس میں وہ زخمی ہوئے تھے، پھر کراچی میں کافی عرصہ زیر علاج رہے۔ اچھا، پھر کچھ حملے وہ جو حقانی نیٹ ورک تھا القاعدہ کا، ان کے کچھ جو نیٹ ورک کے جو رہنما تھے نصیر الدین حقانی، ان کو قتل کیا گیا تھا اسلام آباد میں۔ مولانا سمیع الحق صاحب کا میں نے بتایا، وہ تو ایک الگ معاملہ تھا، کچھ الگ چیزیں تھیں۔ یہ میں نے صرف چند یہ بتائیں، اس سے کہیں زیادہ ہیں جو مختلف مذہبی جماعتیں، مذہبی تنظیمیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں پر حملے ہوئے، خودکش حملے ہوئے، اور ان کو زیادہ تر کلیم ان لوگوں نے ہی کیا ہے جن کی طرف اشارہ میرے سورسز کر رہے ہیں کہ جی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پیٹرن وہی ہے کہ یہ اس طرح کے حملے، اس طرح کی وارداتیں ہو رہی۔ اب ہو کیا رہا ہے، جو باخبر لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دشمن ختم ہو گیا نا، دشمن نہیں رہا۔ جب متحدہ قومی موومنٹ جو تھی اس کے اندر جب دراڑیں پڑی، متحدہ قومی موومنٹ سے حقیقی بنی، آفاق احمد الگ ہو گئے، تو گینگ وار جو کراچی میں خطرناک قسم کی گینگ وار ہوئی تھی نا، وہ حقیقی بننے کے بعد الطاف حسین اور عامر احمد خان، آفاق احمد خان، ان کے لڑکے آپس میں لڑتے تھے، روزانہ لاشیں گرتی تھی۔ ہتھیار جو ہوتا ہے نا، ہتھیار ہوتا ہے تو پھر چلتا ہے، اس نے کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ کون اپنا کون پرایا ہے، 1 سیکنڈ لگتا ہے فیصلہ کرتے ہوئے، گولی چلاتے ہوئے۔ تو ہتھیار جو ہے وہ دشمن ختم ہو گیا تو اپنے کے اوپر چلے گا، یہ اس کا فلسفہ ہے۔ تو بہرحال اب وہ نظریاتی طور پر آپ سوچیں نا کہ دارالعلوم حقانیہ کے سربراہ ہیں، سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں، محسن کہا جاتا ہے ان کو طالبان کا، ان کے اوپر حملہ کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے طالبان شاید نہ ہو، لیکن اب طالبان سے ہٹ کے جو اب میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو دشمن ختم ہو گیا نا، اب ہے لڑائی نظریے کی کہ کون سا نظام چلے گا، آپ والا ہے ہمارے والا۔ تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ نہیں یہ والا نظام چاہیے، اس سے زیادہ والا نظام چاہنے والے پھر متحرک ہو گئے اور طاقتور ہو گئے، انٹرنیشنل فنامنا بن گیا ہوا ہے وہ۔ داعش کی بات میں کر رہا ہوں کہ داعش کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس میں وہ ملوث ہیں۔ تو بہرحال انتہائی افسوسناک سانحہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے۔ مدارس کے اوپر حملے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، یہی اکوڑا خٹک کے پاس حملے ہوتے تھے،
خوشحال خان خٹک کا مزار اڑا دیا گیا تھا، بچیوں کے تعلیمی اداروں پر حملے ہوتے تھے، اسکولوں پر حملے ہوتے تھے، سارے کے سارے نظام کو کفر کہا جاتا تھا۔ تحریک انصاف دارالعلوم حقانیہ کا تعلق بہت گہرا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے دارالعلوم حقانیہ کو 50 کروڑ سے زیادہ کی فنڈنگ کی تھی پرویز خٹک کے دور میں، اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی میں نے جو ہے نا مین اسٹریم میں لے کر آنا ہے، یہاں جو طلباء طالب بچے جو پڑھتے ہیں، غریبوں کے بچے ہیں، تو ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے۔ پیچھے کیا لاجک تھی کیا نہیں تھی ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ ان کا گہرا تعلق تھا۔ تو پہلے حملے ہوتے تھے بچیوں کے اسکولوں پر، درباروں پر، امام بارگاہوں پر، چرچوں پر، مندروں پر، یا مخالفوں کی مساجد پر۔ اب آپ دیکھیں اب حملے ہو رہے ہیں ان کے اوپر جن کے اوپر خود یہ الزام لگتا آ رہا ہے کہ جی وہ پیٹرنائز کرتے ہیں چیزوں کو۔ تو صورتحال ظاہر ہے کوئی اچھی نہیں ہے، افسوسناک ہے۔ دہشت گرد حملے میں، اور انصاف جس کے ساتھ ہونا، انصاف وہ عدالتی اور قانونی طریقے سے ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ تو لاقانونیت ہوتی ہے، جنگل کا قانون ہے، تو کسی طور پر بھی اس طرح کے حملے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، مناسب نہیں ہے۔ دہشت گردی ہے جو چاہے اس کی جو بھی شکل ہو، نظر آ رہا ہے کہ دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی کی ہر صورت پر، ہر لیول پر مذمت ہونی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ